السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے تختی نمبر 24 ادغام یرملون۔ اس میں بھی تنوین اور نون ساکن کے قاعدے سے ریلیٹڈ ہے، تو ہمیں اس میں یہ سمجھنا ہے کہ حروف ادغام 6 ہے۔ حروف ادغام 6 ہیں، یعنی کہ یہ 6 لیٹر ہے، یا را میم لام واو نون، جن کا مجموعہ یعنی اگر ہم ان 6 لیٹرز کو کمبائن کریں تو وہ یرملون ہوگا، یرملون۔ اب ہمیں اس میں یہ سمجھنا ہے کہ تنوین کے بعد، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے، یعنی کہ اگر تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد لام اور را ان دونوں میں سے کوئی آئے تو بغیر غنے کے نارملی پڑھیں گے۔ اس کو ہم ادغام بلا غنہ یعنی بغیر غنہ کے اور ادغام تام بھی کہتے ہیں۔ چلیے اس کی ہم مشق کرتے ہیں، اس میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ یہاں پر دیکھیے تنوین ہے، تنوین کے بعد را آ گیا، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بغیر غنہ کے نارمل، بالکل نارمل پڑھنا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ حروف ادغام 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، تو اس میں سے ابھی ہم سمجھیں گے لام اور را کو کس طریقے سے پڑھا جائے گا، یا واو میم نون کو ہم دوسری ویڈیو میں سمجھیں گے۔ لام اور را ان دونوں کا قاعدہ بالکل کلیئر ہے کہ اس کو ادغام نہیں کریں گے، نارملی پڑھیں گے، اس کو ہم ادغام بلا غنہ کہتے ہیں۔ میم پیش مو، ہا میم زبر ہم، محم میم زبر ما، محمد، دال را دو پیش در، محمد را زبر را، محمد را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ میم پر ہم نے غنہ کیا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ میم پر اگر تشدید ہو تو غنہ ہوگا۔ اب یہاں پر تنوین کے بعد را آیا تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر را اور لام آئے تو بغیر غنے کے پڑھیں گے، اس لیے یہاں پر ہم نے کوئی غنہ نہیں کیا۔ نیکسٹ رسو، یہاں پر ہم نے کھینچ کر پڑھا کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے، واو پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش ہے۔ رسول اللہ، اس لفظ اللہ کے لام کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ اس کا بھی قاعدہ ہم نے اپنے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے پیش یا زبر آ جائے تو اس لام کو ہمیں موٹا یعنی کہ پر پڑھنا ہے، اور اگر زیر آئے تو باریک پڑھنا ہے۔ نیکسٹ میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، میم را زیر مر، را با زبر رب، مر رب، با زیر بی، مر ربی، کاف زبر کا، مر ربی کا۔ یہاں پر ہم نون کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد تشدید والا را ہے، تو اب ہم اگر میم کو نون سے ملائیں گے تو پھر را کو کس سے ملائیں گے؟ اسی لیے نون کو یہاں پر اسکپ کر کے میم اور را کو ملا کر پڑھیں گے۔ مر ربی کا، دیکھیے یہاں پر بھی ہم نے بالکل نارمل پڑھا کیونکہ نون ساکن کے بعد را آیا ہے، اور را اگر آئے تو بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ غفو، فا واو پیش فو، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہے۔ غفو رر، رر بالکل نارمل پڑھیں گے کیونکہ حرف یرملون میں سے اگر را آیا تو بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ غفور را زبر را، غفور را، حی، حیا زیر حی، کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یا مدہ ہے۔ غفور رحیمن، اگر یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اگر 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس طریقے سے سمجھیں گے کہ یہاں پر بس ایک ہی زبر ہے۔ غفور الرحیم، عی، عین یا زیر عی، یا مدہ، اسی لیے کھینچ کر پڑھیں گے۔ عیشہ، شین زبر شا، عیشہ، تر، تر بالکل نارمل پڑھیں گے کیونکہ یرملون ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، یوں کیونکہ تنوین کے بعد را آیا ہے، اگر را آئے اور لام آئے تو بغیر غنے کے پڑھیں گے۔ عیشہ تر را،
را کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. عیشت راضیہ وقف کرنے کی صورت میں. اگر وقف نہ کریں تو عیشت راضیۃ. گولتا پر اگر وقف کرنا ہے تو گولتا ہائے ساکنہ میں بدل جاتی ہیں. نیکسٹ را کا قاعدہ تو کلیئر ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اگر را کے بجائے لام آئے تو اگر لام بھی آ جائے تو بغیر غننے کے پڑھیں گے. لام اور را آئے تو بغیر غننے کی پڑھیں گے. یا واو میم نون کا قاعدہ الگ ہے, وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. مل میم لام زیر, مل لام زبر لا, مل لا دال نون پیش دن, مل دن ہا پیش ہو, مل دن ہو. دیکھیے ہم نے بالکل بھی غنہ نہیں کیا, مل اگر پڑھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. مل دن ہو کل لہو. سیم یہاں پر بھی ہم نے بالکل غنہ نہیں کیا. کل لہو ہو الٹا پیش, اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. یکل لہو یکل لہو, یا زبر یا کاف لام پیش کل, یکل لام زبر لا, یکل لا ہا الٹا پیش ہو, یکل لہو. رزقل قاف لام دو زبر قل, رزقل لکم, رزقل لکم. افل لکم حمزہ فا پیش اف, فا لام دو زیر فل, افل لام زبر لا, افل لا کاف میم پیش کم, افل لکم. تنوین کے بعد لام آیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آئے تو بغیر غننے کے پڑھیں گے. افل لکم من لبن, من لبن. نون ساکن کے بعد لام آیا ہے, لام آیا ہے اسی لیے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. من لبن. آئی ہوپ کہ ادغام یرملون میں سے آپ کو لام اور را ان دونوں کا قاعدہ کلیئر ہو. اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بس ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ لام اور را اگر آیا تو بالکل نارمل بغیر غننے کے پڑھیں گے. ان ٹوٹل 6 حروف میں سے ہم نے لام, را اور لام کے بارے میں پڑھ لیا. ابھی 4 حروف باقی ہے, یا میم واو نون. ان کے بارے میں ہم سمجھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک آپ ان قاعدوں کی اچھے سے پریکٹس کیجئے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک اینڈ شیئر دا ویڈیو اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو دا چینل. اللہ حافظ.